کہ تراویح پڑھنے سے پہلے کی جو سچویشن ہوتی ہے، جو حالت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کیسے تراویح پڑھیں گے. لیکن جب بندہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے یا جانماز پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اب ہمارا جو رب ہے اس سے جو تعلق ہے ہمارا، جب وہ اتنا مضبوط ہوگا تو اپنے آپ وہ چیز ہمارے اندر یہ ایکٹیونیس پیدا کر دیتی ہے کہ مجھے میرا رب پکار رہا ہے. خواتین ہیں جو جاب کر رہی ہیں، اگر ان کی 8-9 گھنٹے کی جاب ہے، اس کے بعد جب وہ گھر آئیں تو گھر آنے کے بعد وہ اپنے روٹین کو ایسا بنائیں کہ زیادہ وقت میرا عبادت میں جائے. اگر وہ افطار میں، ایک ایگزامپل کے طور پر افطار میں اگر 4 ڈشز بنانا پریفر کرتی ہیں تو وہ 2 ڈشز بنانا پریفر کرے کہ میری عبادت اس میں کہیں متاثر نہیں ہونی چاہیے. عبادت کی کوتاہیاں جو نظر آ رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی رہتی ہے کہ وہ ساری ذمہ داری یہ سمجھتی ہیں کہ صرف گھر کو ہی ہمیں اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، خاوند کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے خاتون کو بھی، ایک عورت کو بھی اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کو کھانے پینے کا مہینہ نہ سمجھا جائے، اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ بابرکت جو مہینہ ہے وہ نیکیوں کو لوٹنے کے لیے بابرکت مہینہ ہے. رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس میں سب سے زیادہ گھر کی خواتین بزی رہتی ہیں، اس لیے کیونکہ صبح سحری اور شام کو افطاری، اس کے بعد کھانا، اور دن کا جو وقت بچتا ہے وہ بچوں کی ٹفن اور بچوں کے دیکھ بھال میں ان کا زیادہ تر وقت گزر جاتا ہے. اس لیے عبادت کا موقع نکالنا ان کے لیے کسی چنوتی سے کم نہیں. اس پورے معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجیہ اجہر، جو عالم بھی ہیں اور فاضل بھی ہیں. ان سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں خواتین اپنے وقت کو کیسے فارغ کریں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک ایک بہت بابرکت مہینہ ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو اجر ہے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر رات ایک فرشتہ پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے والے آگے بڑھ، اور پھر کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے شر کو چاہنے والے رک جا. یعنی رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ خیر لوٹ لینے کا، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. جیسا کہ سوال آیا کہ خواتین کا جو مسئلہ ہے، امور خانہ داری، گھر کے کام کاج، اس کے لیے وہ کیسے وقت فارغ کریں. یہاں پر 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین اگر اس کو پری پلان کریں، پہلے سے کچھ چیزوں کو پلان کر لیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت افطار کی تیاری اور سحری کی تیاری کے علاوہ ہم عبادت میں گزاریں گے تو یہ چیز ممکن ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ناممکن چیز ہے. اس کو آپ پری پلان، اگر رمضان المبارک کی تیاری کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو شعوری طور پر تیار ہونا، اور دوسرا ہم جو کچھ سامان وغیرہ لانا چاہتے ہیں اس کے لیے تیار ہونا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. دوسری چیز یہ کہ اس کو کھانے پینے کا مہینہ نہ سمجھا جائے، اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ بابرکت جو مہینہ ہے وہ نیکیوں کو لوٹنے کے لیے بابرکت مہینہ ہے، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے. تو اس کے لیے خواتین زیادہ فکر مند. ہم بھی اللہ کے حضور ایک دن پیش ہونے اور ہمیں بھی اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اپنی مغفرت کا جو مہینہ آیا ہے اس میں اپنی مغفرت کروائیں اور اس کو پری پلان کریں. کچھ چیزیں پلان کر کے اگر کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ وقت عبادتوں کے لیے نکال سکیں گے. جیسے آپ نے بتایا کہ پلان کر کے کریں، لیکن کئی گھروں میں دیکھا گیا کہ خواتین جو ہیں وہ گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتی ہیں اور جاب وغیرہ بھی کرتی ہیں. تو ایسی جو عورتیں ہیں ان کے لیے اور زیادہ پریشانیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ گھر پریوار اور پھر نوکری کو سنبھالنا. تو ایسی عورتوں کو آپ کیا میسج دیں گے؟ جی بالکل. جو ہماری خواتین، جو عورتیں گھر بھی سنبھال رہی ہیں اور اس کے علاوہ جاب بھی کر رہی ہیں، ان کے لیے تو بڑا چیلنجنگ مسئلہ ہے. لیکن اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے جب ہم کہیں جاب کرتے ہیں تو اس کے وقت میں کمی نہیں کر سکتے، تو اس کے وقت میں تو جو ہمیں جو دینا ہے وہ دینا ہی ہوگا. تو اس کو دینے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے وقت، تو ان کے لیے چیلنج تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جہاں وہ جاب کر رہی ہیں اس کو جب وہ ایمانداری سے کر رہی ہیں، اللہ رب العزت دیکھیے بہت رحمان اور رحیم ہے اور ہر شخص کی سچویشن کو بہت اچھے سے جانتا ہے، ہر عورت کی، ہر مرد کی. اب اس کی جو ضرورت ہے جاب کرنا، اس میں وہ وہاں رہ کر بھی اپنے جو فارغ وقت ہے اس میں تلاوت کر سکتی ہے، اس میں قرآن پڑھ سکتی ہے. اب تو موبائل کا زمانہ ہے، ہاتھ میں موبائل لے کر جو کچھ بھی وہ وقت تھوڑا بہت آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہ اس میں نکال سکتی ہو، تو وہ اس طرح سے بھی اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ عبادت کا زیادہ وقت نکل سکے گا.
کام کاج سے جڑی جو مہیلائیں ہیں یا جو گھر کی عورتیں ہیں جو گھر میں کام کرتی ہیں، وہ شام ہوتے ہوتے بالکل تھک جاتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مطلب تراویح میں کوتاہی کرنا. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی اجتماعی تراویح ہو سکتی ہے؟ جی، عورتوں کے لیے اجتماعی طور پر تراویح کا نظم ہونا، دیکھیے یہ تو ایک بڑا چیلنجنگ کام ہے. کچھ مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا بھی ہے، تو جہاں اہتمام ہوتا ہو وہاں خواتین جا سکتی ہیں اور جائیں بھی ضرور. اور جو بات رہی کہ پورا دن کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن ایک یہ آپ اس کو اور مجھے دیکھیے اس میں جو موٹیویشن دیتی ہے، ایک چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی. یہاں پر ہم کام کر رہے ہیں، ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں جو چیز موٹیویشن دیتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو دیکھیے ایسے بتایا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی عبادت کو فرض کیا جو اسلام کے 5 ستون میں سے. رمضان المبارک کے مہینے میں جو عبادت فرض ہے، روزہ، وہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون نہیں ہوگا تو اسلام آپ پوری طریقے سے مکمل نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ. اور تیسری چیز جو موٹیویشن دیتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت بیٹھا ہوا ہے. سحری کے وقت، تہجد کے وقت اللہ رب العزت پہلے عرش پر، پہلے آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے خیر چاہنے والا. تو اللہ رب العزت اس وقت میں شیطانوں کو جو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے وہ اس لیے جکڑ دیا جاتا ہے کہ عام نیکی کا ماحول پیدا ہو، کہ عام لوگ زیادہ نیکی کر سکیں. تو یہ چیز موٹیویشن دیتی ہے. اور یہ کہ میرا رب مجھے ایک فرض ادا کرنے پر 70 ثواب دے رہا ہے. 70 گنا اگر میں ایک فرض نماز اپنی جسم کو تکلیف دیتے ہوئے بھی ادا کر رہی ہوں تو مجھے 70 نمازوں کے برابر اجر مل رہا ہے. تو یہ چیز موٹیویٹ رکھتی ہے انسان کو. کیا نام ہے، زکوٰۃ کا بھی مسئلہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے، اور خاص طور سے عورتوں کے جو زیور وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں. دیکھیے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ عورتیں جو زیور پہنتی ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے. عورتیں جو زیور پہنیں یا نہ پہنیں، وہ ان کی تجوری میں ہو یا ان کے جسم پر ہو، اس کی زکوٰۃ ہوگی. اس کے لیے ایک حدیث بالکل ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں انہوں نے کنگن پہنے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں دیتی ہو. تو انہوں نے ان کو کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہو رہا، صاف صاف ظاہر ہے کہ ہماری جو پہنے ہوئے زیور ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے. دوسری چیز یہ کہ اب زکوٰۃ کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. وہ اس طرح سے اس وقت میں 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ جو چاندی کا جو معیار ہے، تقریباً اس کی قیمت جو ہوگی وہ سیم ہوگی. اب اتنے سال گزر جانے کے بعد 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی کے بیچ ایک بڑا ڈفرینس آ گیا ہے. تو اب اس کے لیے فقہا کی الگ الگ رائے ہے. آپ اس کو اسٹڈی کریں اور آپ دیکھیں کہ کس کی رائے زیادہ ٹھوس ہے. اس میں جو فقہا کی اکثریت کی جو رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے. اور ایک رائے یہ بنتی ہے کہ میرے پاس سونا، چاندی، کیش اور پراپرٹی تمام چیزیں ملا کر میرے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے برابر اتنی رقم ہے تو میں زکوٰۃ ادا کرنے والی ہوں. اور ایک رائے احناف کی جو رائے ہے جس پر عمل کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم 52 تولہ چاندی کو ہی معیار بنائیں. دیکھیے زکوٰۃ کا جو کنسپٹ ہے، جو تصور ہے، دراصل وہ اس لیے ہے کہ اسلامک کنٹری کے اندر یا اسلامک مسلمانوں کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ دینے والے بنیں. اگر ہم 7.5 تولہ سونا کو معیار بنائیں گے تو ہو سکتا ہے دینے والوں کی تعداد کم ہو جائے. اور زکوٰۃ کا جو کنسپٹ ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ لوگ زیادہ دینے والے بنیں اور جو معاشرے کے اندر فائنینشیل کرائسس آ گئے ہیں اس سے لوگ جو جوجھ رہے ہیں اس سے دور ہو سکیں. اب جب اسی لیے حدیث ہے نا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لینے والے کی کوئی کمی پائی جا رہی ہے یا اللہ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے، موٹیویٹ کرنا مقصد ہے کہ ہر مسلمان یہ تمنا کرے کہ میں زکوٰۃ دینے والی یا دینے والا بن جاؤں. تو اس کو معیار 52 تولہ چاندی کو اگر ہم بناتے ہیں تو بہتر ہے. دوسرا یہ دیکھا گیا کہ عورتیں جو ہیں، کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں پورے دن عبادت کرتی ہیں قرآن شریف. کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ 5 دن میں 2 دن میں قرآن شریف ختم کر لیتی ہیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتی ہیں. اس کو لے کر کیا آپ میسج دیں گے؟ جی، یہ تو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر ہم سمجھیں تو. دیکھیے قرآن کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور قرآن اللہ کے حضور قیامت کے دن اس کی گواہی بھی دے گا.
اس کے لیے جو ہے کہ ہم پہلا حق تو ہم اس کو تجوید سے پڑھیں، اچھے سے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تلاوت کریں، اور اس کا جو سب سے اہم حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اصل میں یہ ایک روایتی طور پر پڑھا جانے والا قرآن ہے جو برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھوں کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے 5 قرآن ختم کرتے تھے، اور وہی دور اب بھی ہے، اور لوگ اس پر ہمیں اس کی اہمیت کو بھی ہمیں کم نہیں کرنا ہے۔ بے شک ہم قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ اس کے ایک ایک حرف پر ہمیں ثواب دینے والا ہے، لیکن دراصل جو قرآن اتارا گیا ہے اس کی اہمیت کو خواتین کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ وے آف لائف ہے، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہمیں بتایا ہے۔ صرف طوطے کی طرح اگر رٹنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ 114 صورتیں نازل نہ کرتے، صرف ایک سورہ نازل کر دیتے اور کہتے کہ آپ پڑھتے رہو، ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اس میں حرام، حلال، محرم، نامحرم کیسے کرنا ہے، ہمارا جو مسلمانوں کا، خاتون کا بھی اور مردوں کا بھی جو سوچنے کا نظریہ ہونا چاہیے وہ ایسا کہ مجھے ہر مسئلے کا حل قرآن میں ملے گا اور میری زندگی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے استقبال رمضان کے بھی ہم بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں، اور ہم ہر جگہ لوگوں سے یہی کہتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ اس رمضان سے اس چیز کو شروع کریں کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ ہماری زبان نہیں ہے عربی زبان، عربوں میں وہ سمجھ لیا جاتا تھا کیونکہ ان کی زبان تھی۔ جب ہماری زبان نہیں ہے تو ہمیں اسے سمجھنا پڑے گا، اور اس کا سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اگر ہم سمجھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہی قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو اس چیز سے بھی ہمیں ڈرنا ہے اور اس کے حق کو ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے۔ تو یہ تھی ساجیہ اجہر، جن کا صاف طور سے کہنا تھا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ بھی اپنے آپ میں کافی اہم بات ہے۔ دوسری بات، انہوں نے کس طریقے سے خواتین اپنے ٹائم کو مینٹین کریں اس پر بھی بات کی۔